السلام علیکم بچوں، آج ہم جماعت چہارم کی اسلامیات پڑھیں گے۔ امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم بھی مل جل کر رہیں۔ اسی لیے انہوں نے ہم سب کو جوڑنے کے لیے ایک طریقہ نکالا جو نماز کا ہے۔ خواتین گھروں میں نماز پڑھتی ہیں، مگر مرد حضرات مساجد میں باجماعت نماز ادا کرتے ہیں، جس سے ہم دن میں 5 بار وقت کی پابندی کرتے ہیں، اور اسی طرح ہمیں ایک دوسروں کی خیر خیریت معلوم ہوتی رہتی ہے۔ بچوں، آج ہمارے سبق کا عنوان ہے نماز باجماعت۔ صفحہ نمبر 44 نکالیے اور میرے ساتھ پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بہت محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے بھی محبت سے مل جل کر رہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مضبوط اور طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ مسلمان حزب اللہ یعنی اللہ کا گروہ ہیں۔ اللہ کے گروہ کو مضبوط اور غالب ہونا ہی چاہیے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا۔ ترجمہ: تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط کو تفرق میں نہ پڑنے دو۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک دوسرے سے جوڑنے کے لیے اور مل جل کر مکمل نظم و ضبط سے رہنے کے لیے نماز باجماعت پڑھنے کا حکم دیا۔ ترجمہ: اور اللہ کے سامنے جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ۔ جب سب مسلمان مل کر چھوٹے بڑے کے فرق کو ختم کر کے ایک امام کے پیچھے صفیں بنا کر نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بے حد خوش ہوتے ہیں اور بہت سارا ثواب دیتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جماعت سے نماز پڑھنا تنہا نماز پڑھنے سے 27 درجہ زیادہ بہتر ہے۔ نماز باجماعت کے فائدے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے بہت سے فائدے ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں۔ باجماعت نماز سے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے، دوسرے مسلمان بھائیوں سے ملنے کا موقع ملتا ہے، ایک دوسرے کے حالات معلوم ہوتے ہیں اور رنجشیں دور ہوتی ہیں، آپس میں تعلقات اور محبت میں اضافہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کی محبت کا جذبہ اور اتحاد بڑھتا ہے، نظم و ضبط اور مل جل کر بیٹھنا سیکھتے ہیں، اسلام کی شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے۔ نماز باجماعت کا طریقہ۔ نماز باجماعت کے لیے ایک شخص کو امام بنایا جاتا ہے جو سب سے آگے کھڑا ہوتا ہے۔ باقی افراد امام کے پیچھے صفیں بنا کر کھڑے ہوتے ہیں، ان کو مقتدی کہتے ہیں۔ صفوں کا بالکل سیدھا اور مکمل رکھا جاتا ہے، یعنی ان کے درمیان خالی جگہ نہیں چھوڑی جاتی۔ صفیں بنانے کے بعد ایک شخص کھڑے ہو کر اذان کے الفاظ دہراتا ہے اور حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ کے الفاظ دوبارہ کہتا ہے۔ اس کو اقامت کہتے ہیں۔ اقامت کہنے والا مکبر کہلاتا ہے۔ اس کے بعد امام تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کرتا ہے، سب اس کے ساتھ ہی نیت باندھتے ہیں۔ مقتدی امام کے ساتھ ساتھ نماز پڑھتے ہیں، جو چیزیں امام خاموشی سے پڑھتا ہے وہ مقتدی اپنے طور پر پڑھتے ہیں، اور جو چیزیں امام بلند آواز سے پڑھتا ہے اس کو خاموشی سے سنتے ہیں۔ امام سے پہلے رکوع اور سجدے میں جانے یا اسلام پھیرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، اس لیے نماز کے ہر رکن میں امام کا انتظار کرنا اور امام کی پیروی نہایت ضروری ہے۔ تو بچوں، امید ہے کہ آپ کو یہ سبق مکمل سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ بھی نماز